اللہ کے ماننے والوں کو کشتی پر سوار کر لینا. 82 لوگ تھے. جب پانی ابلنا شروع ہوا, وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء واقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. اللہ کے نبی تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے تمام ماننے والوں کو اس کشتی کے اوپر سوار کیا اور جوڑے جو مال جال تھے ان کو بھی سوار کر لیا. کرنے کے بعد ان کا جو بیٹا تھا, انہوں نے کہا کہ ابا, حضرت نوح نے کہا کہ بیٹے آ جاؤ ورنہ کوئی بچانے والا نہیں ہے. بیٹے نے کیا کہا, اپنا سگا بیٹا کیا کہتا ہے, ارے ابا جاؤ آپ, میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, میں تو پہاڑ مجھے بچا لے گا. حضرت نوح نے کہا کہ بیٹا آج اللہ کے قہر و غضب سے کوئی تمہیں نہیں بچا سکتا, کسی کو نہیں بچا سکتا. انہوں نے کہا میں بچ جاؤں گا. وہ اتنے میں اتنی بات ہی ہو رہی تھی, اتنی زور سے لہر آیا کہ ان کے بیٹے کو بہا کر لے کر چلا گیا. 6 مہینے تک بارش ہوئی تھی, 6 مہینے تک بارش ہوئی. آسمان سے بھی پانی برس رہا تھا اور زمین سے بھی پانی نکل رہا تھا. پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈبو دیا, پوری دنیا ڈوب گئی. صرف وہ کشتی 6 مہینے کے بعد جودی پہاڑ کے اوپر جا کر لگی. کہا جاتا ہے واستوت علی الجودی, جودی پہاڑ ملک شام کے اندر کہا جاتا ہے کہ وہیں پر یہ پہاڑ ہے. وہاں سے پھر پوری دنیا کے اندر حام, سام, یافس, ان کے 3 بیٹے بچ گئے تھے جو ایماندار تھے, جو مومن تھے. ان سے وہ نسل پوری دنیا کے اندر چلی. لیکن میرے بھائیو وہی سے بھٹکی جو حضرت نوح علیہ السلام کی وفات ہو گئی. وفات ہو جانے کے بعد ان کے تینوں بیٹوں میں, ان کے تینوں بیٹے اچھے تھے, ان کے بھی بیٹے اچھے تھے, ان کے بھی بیٹے اچھے تھے. تقریباً 2-3 نسل تو چلا اچھا, لیکن جب شیطان کے پیٹ میں گدگدی ہونے لگی کہ کس طریقے سے ان کو بہکایا جائے, تو شیطان نے کہا کہ ارے ایک کام, ان کو جانتے ہو یہ نوح تھے, تمہارے لکڑ دادا تھے, یہ بڑے نیک تھے, یہ اللہ کے ولی تھے, یہ اللہ کے رسول تھے, اس لیے کام کرو ان کو کہیں تم لوگ بھول نہ جاؤ, ان کی بت بنا لو. ان کا بت بنا لو گے تو یاد رہیں گے. ان کے سامنے تم اللہ سے دعا کرنا, لیکن ان کا واسطہ دے کے دعا کرنا تاکہ تمہاری دعا پوری ہو جائے. تو اس وقت شیطان دیکھیں کتنا پیارا میٹھا راستہ بتا رہا. تو شیطان نے میٹھا راستہ بتایا. انہوں نے کہا ہم بنائیں کیسے, ہم کو تو نہیں جانتے. شیطان نے کہا ڈونٹ وری, میں بنا دیتا ہوں نا, میں لاتا ہوں لندن سے بہترین کاریگر. تو پتھر کو ڈھنگ سے تراشا گیا, پتھر کو تراش کر ان کے باپ داداؤں کی مورتیاں بنائی گئی. ان کے سامنے کھڑے ہوتے تھے, اے اللہ یہ جو تیرا نیک بندہ میرا دادا, ان کی واسطے سے ہمارا فنا کام کر دے. یہ باتیں چل پڑی, یہ واسطہ دینا شروع ہو گیا, نیک بندوں کا واسطہ دینا شروع ہو گیا. لیکن جب ان کی نسل گزری, ان کے لڑکے پڑپوتے وغیرہ آئے, تو وہ جب دیکھتے تھے کہ ارے یہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر مانگ رہے ہیں, تو وہ اللہ سے مانگنا بھول گئے. اب ہم نے اس میں لکھا شروع میں کہ اگر انسان کی اچھا ہو منتروں دوارا پوتر کرے, یعنی وہ گایتری منتر پڑھے, اوم بھوربھوسواہا تتسویتروریرنیم, منتر پڑھے, ذبح کرے, کھائے. منتروں دوارا پوتر کر کے جانوروں کو کھایا جا سکتا ہے. کس میں لکھا ہے؟ منوسمرتی میں لکھا. جیسے ہمارا قرآن, ہماری حدیث, ہماری شریعت کی کتاب, ایسے ہندو بھائیوں کی منوسمرتی. ہم نے یہ بات جب ان کو سنائی, سر نیچے کر کے چلا گیا. اب بتائیے سر نیچے کر کے تو چلا گیا وہ, لیکن جو بات قرآن میں ہے وہی بات منوسمرتی میں ہے کہ نہیں؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ منو جی جو تھے, منو جی مہا جل پلوان والے منو. ہندو بھائی مانتے ہیں مہا جل پلوان والے کو. مہا جل پلوان مطلب بڑا سیلاب والا. اور بڑا سیلاب کس کے زمانے میں آیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں. 950 سال تک اس دھرتی پر رہے وہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا پرچار کیا. لوگوں کو بتایا کہ لوگوں شراب مت پیو, لوگوں کو بتایا کہ لوگوں سود مت کھاؤ, لوگوں کو بتایا کہ لوگوں مورتی کو مت پوجو, بے جان ہے یہ مورتی کو, پتھر کی دیوی دیوتاؤں کو مت مانو. کیوں؟ ان کے اندر کوئی جان نہیں, کوئی ہمت نہیں ہے. ان کے سامنے رکھا ہوا جو مٹھائی ہے, لڈو, چوہا آئے لڈو لے کر بھاگے تو لڈو کو بھی روک سکتا وہ مورتی, تو تمہیں کیسے فائدہ اور نقصان پہنچا سکتا ہے. حضرت نوح نے بہت سمجھایا تو حضرت نوح کی بات نہیں مانی.
بہت دنوں تک دعوت و تبلیغ کرتے رہے، صرف 82 لوگوں نے ان کی بات مانی، صرف 82 لوگ ایمان لائے۔ لیکن بہت سے لوگ گاؤں سماج کے ہوتے ہیں نا، اگر کوئی اچھا کام کرو تو آ کے کیا کہے گا، یہی آیا بہت بڑا اچھا کام کرنے والا۔ ایک شہر میں آگ لگی تھی، ایک جنگل میں آگ لگی تھی، تو وہاں پر ایک بلبل تھا، بلبل پرندہ، وہ منہ میں چونچ میں پانی لا کر کے بجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہاتھی اور شیر کہہ رہے تھے کہ یہ آیا بڑا آگ کو بجھانے والا، ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ بالآخر بلبل بچ گئی اور سارے ہاتھی اور شیر اور سارے کتا بلی بندر جل کر راکھ ہو گئے۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کر رہے تھے، اللہ کے پیغام کو سمجھا رہے تھے، لیکن لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ لیکن جب ان کو تنگ کر دیا حضرت نوح علیہ السلام کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ نوح تم کشتی تیار کرو، اس لیے کہ اس دھرتی کے اوپر ظلم بڑھ چکا ہے، ظالم لوگ بڑھ چکے ہیں، اب ان کو دکھانا پڑے گا، اب یہ اپنے کیے کی سزا، اپنے کیے کا مزہ چکھیں گے۔ یہ جب یہ کشتی بنا رہے تھے تو لوگوں نے اتنا پریشان کیا کہ جب یہ کشتی بنا کر گھر جاتے تھے، صبح آتے تھے تو جو کفار لوگ تھے، جو مشرکین لوگ تھے، کشتی پر بیٹھ کر ٹوائلٹ کر دیتے تھے، باتھ روم کر دیتے تھے، پخانا کر کے آ جاتے تھے۔ اتنا تنگ کیا، اتنا پریشان کیا۔ جب کشتی بن گئی، بننے کے بعد اللہ نے کہا وفارت تنور، وفارت تنور، دیکھ لینا ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارے تنور سے پانی ابلنا شروع ہوا۔ پانی ابلنا جب شروع ہو جائے تو اپنے ماننے والوں کو، اللہ کے ماننے والوں کو کشتی پر سوار کر لینا۔ 82 لوگ تھے۔ جب پانی ابلنا شروع ہوا وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء واقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ اللہ کے نبی تھے وہ، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے تمام ماننے والوں کو اس کشتی کے اوپر سوار کیا، اور جوڑے جو مال جال تھے ان کو بھی سوار کر لیا۔ کرنے کے بعد ان کا جو بیٹا تھا، انہوں نے کہا کہ ابا، حضرت نوح نے کہا کہ بیٹے آ جاؤ ورنہ کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ بیٹے نے کیا کہا، اپنا سگا بیٹا کیا کہتا ہے، ارے ابا جاؤ آپ، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، میں تو پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح نے کہا کہ بیٹا آج اللہ کے قہر و غضب سے کوئی تمہیں نہیں بچا سکتا، کسی کو نہیں بچا سکتا۔ انہوں نے کہا میں بچ جاؤں گا۔ وہ اتنے میں اتنی بات ہی ہو رہی تھی، اتنی زور سے لہر آیا کہ ان کے بیٹے کو بہا کر لے کر چلا گیا۔ 6 مہینے تک بارش ہوئی تھی، 6 مہینے تک بارش ہوئی، آسمان سے بھی پانی برس رہا تھا اور زمین سے بھی پانی نکل رہا تھا۔ پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈبو دیا، پوری دنیا ڈوب گئی، صرف وہ کشتی 6 مہینے کے بعد جودی پہاڑ کے اوپر جا کر لگی۔ کہا جاتا ہے واستوت علی الجودی، جودی پہاڑ ملک شام کے اندر کہا جاتا ہے کہ وہیں پر یہ پہاڑ ہے۔ وہاں سے پھر پوری دنیا کے اندر حام، سام، یافس، ان کے 3 بیٹے بچ گئے تھے جو ایماندار تھے، جو مومن تھے، ان سے وہ نسل پوری دنیا کے اندر چلی۔ لیکن میرے بھائیو، وہی سے بھٹکی جو حضرت نوح علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ وفات ہو جانے کے بعد ان کے تینوں بیٹوں میں، ان کے تینوں بیٹے اچھے تھے، ان کے بھی بیٹے اچھے تھے، ان کے بھی بیٹے اچھے تھے، تقریباً 2-3 نسل تو چلا اچھا۔ لیکن جب شیطان کے پیٹ میں گدگدی ہونے لگی کہ کس طریقے سے ان کو بہکایا جائے، تو شیطان نے کہا کہ ارے ایک کام، ان کو جانتے ہو یہ نوح تھے، تمہارے لکڑ دادا تھے، یہ بڑے نیک تھے، یہ اللہ کے ولی تھے، یہ اللہ کے رسول تھے، اس لیے کام کرو ان کو کہیں تم لوگ بھول نہ جاؤ، ان کی بت بنا لو۔ ان کا بت بنا لو گے تو یاد رہیں گے، ان کے سامنے تم اللہ سے دعا کرنا، لیکن ان کا واسطہ دے کے دعا کرنا تاکہ تمہاری دعا پوری ہو جائے۔ تو اس وقت شیطان دیکھیں کتنا پیارا میٹھا راستہ بتا رہا، تو شیطان نے میٹھا راستہ بتایا۔ انہوں نے کہا ہم بنائیں کیسے، ہم کو تو نہیں جانتے۔ شیطان نے کہا ڈونٹ وری، میں بنا دیتا ہوں نا، میں لاتا ہوں لندن سے بہترین کاریگر۔ تو پتھر کو ڈھنگ سے تراشا گیا، پتھر کو تراش کر ان کے باپ داداؤں کی مورتیاں بنائی گئی۔ ان کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، اے اللہ، یہ جو تیرا نیک بندہ میرا دادا، ان کی واسطے سے ہمارا فنا کام کر دے۔ یہ باتیں چل پڑی، یہ واسطہ دینا شروع ہو گیا، نیک بندوں کا واسطہ دینا شروع ہو گیا۔ لیکن جب ان کی نسل گزری، ان کے لڑکے پڑپوتے وغیرہ آئے،
تو وہ جب دیکھتے تھے کہ ارے یہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر مانگ رہے ہیں تو وہ اللہ سے مانگنا بھول گئے. وہ یہ سوچ رہے تھے بچے کہ بھئی انہی سے مانگ رہے ہیں, انہی کو مانگنا شروع کر دیا. تو تب سے یہ مورتی پوجا کا چلن ہو گیا, تب سے ہی. اور انہی میں سے بعض طبقہ وہ ہوا کہ جن کے بیچ میں جن کے اپنے جو رسول نبی آتے تھے ان کی تعلیمات کو بھلا دیتے تھے, اور بعض وہ تھے جو حق پر رہے تو ان کی تعلیمات آج تک زندہ ہے. اور ہندو بھائیوں کے یہاں, ہمارے یہاں بھی اسی لیے ہمارا اسلام ابھی تک زندہ ہے کیونکہ ہمارے یہاں تعلیم دی جاتی ہے, قرآن کی, شریعت کی, حدیث کی, فقہ کی تعلیم دی جاتی ہے. مدرسہ جائیے تو بچہ قرآن حفظ کرتا ہے, قرآن کو سمجھنے کے لیے 9 سال 10 سال تک روٹی کھاتا ہے, پانی کی طرح دال پیتا ہے, مار کھاتا ہے, مرغا بنتا ہے, کان پکڑتا ہے. ہم لوگ بھی بہت مرغا بنے, بہت مرغا بن کر ہم لوگوں نے تعلیم حاصل کی. کچھ لوگ بولتے ہیں کہ مولانا لوگ بہت مرغا کھاتے ہیں. ارے مرغا ہم اس لیے کھاتے ہیں, اللہ نے مقدر میں لکھا. کیوں؟ کیونکہ پڑھنے کے زمانے میں ہم بہت مرغا بنے, اسی لیے اللہ نے کہا کہ بھائی ان کو مرغا اس لیے کھلا رہے ہیں کیونکہ پڑھنے کے زمانے میں بیچارہ لوگ بہت مرغا بنے. کیونکہ ابھی تو بچوں کو بہت کم مار پٹائی ہوتی ہے مدرسوں میں, پہلے بہت مار پٹائی ہوتی تھی. پہلے مار پٹائی کو غنیمت سمجھتے تھے. اگر بچے کو کوئی مار پٹائی کر دے کوئی اساتذہ تو ان کے گارجن, بچے کے گارجن سمجھتے تھے کہ ہمارا بچہ کامیاب ہو گیا, کیونکہ استاد کی مار جہاں پر پڑتی ہے وہاں پر جہنم کی آگ نہیں لگ سکتی. ہم لوگوں کی پٹائی بہت ہوئی, دیکھیے اب بھی ہاتھ میں ہم لوگوں کے نشانات ہیں, ہم لوگوں کی بہت ٹھکائی ہوئی, بہت پٹائی ہوئی. تو اسی لیے ہمارے استاد بتایا کرتے تھے, اگر تم لوگوں سے پوچھے کہ ارے یہ مولانا لوگ آج کل بڑے مرغا مٹن کھاتے ہیں, ہم تو نہیں کھاتے ہیں. آپ کیا تو ابھی تک ہم کھانا کھائے نہیں, جلسے کے بعد کھائیں گے, لیکن ہم نہیں کھائیں مرغا مٹن, ہم نہیں کھاتے ہیں, لیکن مولانا لوگ زیادہ کھاتے ہیں. کیوں؟ جب پڑھائی کا زمانہ ہوتا ہے نا, پڑھائی کا پیریڈ, آپ مدرسے میں جا کر دیکھیے گا, ایک دم موٹی روٹی, پانی کی طرح دال, وضو بھی کرنا جائز, ایسی دال ملتی تھی. اب تو کنڈیشن صحیح ہو گئی. ہم لوگ جس گھر کے قریب کے مدرسے میں پڑھتے تھے تو چاول کھاتے تھے, اتنا بڑا بڑا کیڑا نکلتا تھا, وہ بھی کھا جاتے تھے. چلو بچے تھے, چھوٹے چھوٹے تھے, لیکن آج اگر ایسا ہو جائے تو شکایت کر دیتے ہیں. نہیں, استاد کی مات, استاد کی جو سختی ہوتی ہے بچوں پر, وہ ایک طرح رحمت ہوتی. تو بہت مار پٹائی ہم لوگوں نے بھی کھایا. تو یہ سسٹم پڑھنے پڑھانے کی ان برکت کی وجہ سے, علماء کی محنت کی وجہ سے, علماء کرام جو محنت کرتے ہیں مدرسوں میں, کپڑے جو سفید پہنتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ آج کل ہم لوگ علماء کو وہ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے جو ان کو ہونی چاہیے, دینی چاہیے. ہندو بھائیوں میں دیتے ہیں, ہندو بھائیوں میں تو وہ مقام دیتے ہیں اپنے گرو جی کو, سادھو سنتوں کو, حالانکہ وہ صحیح نہیں ہوتے. کیوں صحیح نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ وہ اپنے اپنے پاٹھ شالے کے اندر, اپنے اپنے دھرم شالے کے اندر عورتوں کو بلاتے ہیں, ان کے ساتھ ریپ کرتے ہیں. کیا کہ نہیں کیا؟ گرمیت سنگھ رام رہین کہاں گیا؟ جیل میں گیا. اور آسارام باپو کہاں گئے؟ جیل میں گئے. بہت بڑے پرماتما بنے بیٹھے ہوئے تھے, بھکت گرو جی بنے بیٹھے تھے. آج تک آپ نے سنا کہ کوئی بھی امام صاحب یا کوئی بھی مدرسے کا محتمم نے کسی بچی کے ساتھ ناجائز حرکت کیا ہو؟ آج تک نہیں سنا ہوگا آپ نے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایمانداری کے ساتھ آپ کے بچوں کو تعلیم دیتے, جو صحیح بات ہے قرآن میں وہ بتاتے ہیں, ہندو بھائیوں میں نہیں بتاتے. ورنہ ہندو بھائی یہ جو منوسمرتی لے کر بھٹکے ہیں, یہ ہم اسی منوسمرتی میں 50 منتر اور شلوک ایسے ہیں جو میں نے اللہ کی وحدانیت پر, دھرم کے نام پر دنگا نہ ہونے پر ہم نے نکال کر بتایا, لیکن یہ لوگ نہیں بتاتے ہیں. حالانکہ صاف طور پر لکھا ہوا ہے گیتا کے اندر, تسمات شاسترم پرمانم تکاریا اکاریا ویوستھتو گناتوا شاستر ودانوکتم کرم کرتم ہرہسی یہ شاستر ودی متسرج ورتتے کام کارتان نہ سدھم واپنوتی نہ سکم نہ پرام گتیم. کہ لوگوں شاستروں کی باتوں کو مانو, کیونکہ شاستروں کے اندر اچھی باتیں کہی گئی ہے. تم کسی ایرے گہرے کی بات مت مانو, تم کسی لال بجکر کی بات مت مانو, تم کسی یوگی بابا کی بات مت مانو, کہ تم کسی ڈھونگی بابا کی بات مت مانو.